السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو کیا جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 اور 87 پر تھا۔ تو 87 پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن ویڈیو جو ہے طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ بند کر دیا۔ اب جو 87 آیت کا آخری جو حصہ ہے وہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم۔ آگے آ جاتا ہے یہ چیز کہ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لایا جس سے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی جو وحی اور وحی کے قوانین وہ چونکہ تمہارے جذبات کے خلاف تھے، تمہاری سرکش جذبات کے خلاف تھے، تمہارے مذہب، تمہارے مسالک، تمہارے نظریات کے خلاف تھے، تمہارے مذہبی تصورات کے خلاف تھے، تو اس لیے تمہارے دل ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے قوانین اللہ کے آئیں اور تم ان کی پیروی کرو۔ تو اس کے خلاف تم نے پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے یہ کیا کہ بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، کہ تم نے ان قوانین سے استکبار کیا، پراؤڈ ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے کہ نہیں جی نہیں، جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں جس چیز کو صحیح وہی صحیح ہے۔ تو تم نے وہی کے اگینسٹ، اللہ کے قانون کے اگینسٹ تم کھڑے ہو گئے اور استکبار کرنے لگے۔ استکبار سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اس میں پھر یہ اللہ کے قوانین بھی سامنے آ جائیں تو ان کو بھی نہ ماننا کہ جو میرے آئیڈیاز ہیں، جو میری آئیڈیالوجی ہے، جو میرا مسلک ہے، جو میرے مفاد پرستی کے جو جذبات ہیں وہ چیزیں زیادہ قابل ترجیح ہیں اور ان کے مطابق چلتے چلے جانا، یہ استکبار میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے استکبار کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر کیا کیا، ایک فریق کو جو اللہ کے قرآن کتاب کی دعوت دے رہا تھا انہوں نے اس کو جھٹلایا، کذبتم، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو یہ چیزیں تو اس آیت کے اندر ہو گئیں۔ اس میں استکبار کی وضاحت کرنا تھی جو میں نے اس آخری حصے میں، اس ویڈیو کے شروع میں اس آیت کے آخری حصے کی وضاحت کر دی۔ اب آگے آ رہی آیت نمبر 88، اس میں کہا جا رہا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ یہ غلفن سے ہی غلاف ہے۔ غلاف ہوتا ہے نا، کوئی کتاب آپ اس کے اندر ڈال کے اوپر کپڑا اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں، وہ غلاف چڑھا دیتے ہیں تو اس سے وہ چیز چھپ جاتی ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ باتیں یہ واضح کرتا ہوں، قرآن کریم کے یہ الفاظ، تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب کتنی آسان زبان کے اندر ہے، اور اس کے بہت سارے الفاظ جو ہیں ہم عام اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، لیکن ہم چونکہ غور نہیں کرتے اس لیے ہمیں وہ ترجموں کی اور تفسیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل نہیں ہے، اس کے لیے کسی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ہمارے ہی بول چال کے ہیں، جیسے جس کو انہوں نے وضو بنایا تو وہاں پر غسل ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے منہ کا غسل کرو، یعنی غسل کا مطلب دھونا ہوتا ہے، منہ دھو، اپنے ہاتھ دھو کونیوں تک، اپنے پاؤں دھو، تو غسل کا لفظ آ رہا ہے، وضو کا نہیں آ رہا۔ اب مذہب والوں نے کیا کیا، غسل کا ترجمہ وضو میں بدل دیا، اب وضو فارسی زبان کا لفظ ہے، اور پھر کہا کہ وہ گیس خارج ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مذہب یہی کرتا ہے، یعنی وہ لفظ جو بالکل ہم بولتے ہیں اس کا بھی انہوں نے بدل دیا، اس کو وضو بنا دیا۔ تو حالانکہ ہم وضو تو کسی کو کہیں شاید سمجھ نہ آئے، تو اگر اس نے نہ وضو کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو تو غسل کو تو فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے الفاظ انتہائی آسان ہیں، اور بہت سارے الفاظ ہمارے روزمرہ کی بول چال کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ ان الفاظ کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے جو میننگز ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا کہ قلوبنا، ہمارے دلوں کے اوپر،
غلف غلاف ہے۔ یہاں پر پھر ایک اور چیز واضح کر دوں، قرآن کریم میں جو قلب یا قلوب، قلب کی جمع قلوب ہے، تو یہ قلوب آتا ہے یا قلب آتا ہے، اس کا معنی کلینیکل ہارٹ نہیں ہوتا جو یہاں پر سینے میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر قلب جو ہے وہ سوچنے سمجھنے والے انٹلیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں، قلب کا کام جو ہوتا ہے جس کو ہم کلینیکل ہارٹ بولتے ہیں، یہ قلب قرآن اس کو نہیں کہتا۔ یہ جو کلینیکل ہارٹ ہے، جو دل ہے، یہ تو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پمپ کرتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے، اس کا کام تھنکنگ نہیں ہے۔ تھنکنگ پروسیس ہمارے برین میں ہو رہا ہوتا ہے، اینالیٹیکل پروسیس، ایرتھمیٹیکل پروسیس ہمارے برین کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہارٹ کے اندر نہیں ہوتی۔ تو قلوب یا قلب میں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم جب قلوب کہیں بھی لفظ قرآن کے اندر قلوب آ جائے یا قلب آ جائے، آپ اس سے مراد انٹلیکٹ لیں، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو ریشنلی ڈیسیژن کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وقالو قلوبنا غلف، تو انہوں نے کہا جب ان کو یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ تمہاری روش غلط ہے، تم اللہ کے قانون کے خلاف استکبار کر رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہاری باتیں غلط ہیں، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہاری روش غلط ہے، اور تم آگے سے جو تمہیں اللہ کی کتاب کی دعوت دیتے ہیں تم ان کو جھٹلاتے ہو، ان قوانین کو تم جھٹلا رہے ہو، اور تم آگے سے بلڈ شیڈ کرتے ہو، ان کو تنگ کرتے ہو۔ تو جب یہ بات کہے گی تو آگے ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھے کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتے، اپنے آپ کو صحیح کرتے، تو انہوں نے وہ آگے سے کیا کہتے تھے، وقالو قلوبنا غلفن، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عقل و بصیرت کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں قرآن کریم آگے کیا بات کرتا ہے کہ یہ غلاف اللہ نے تو نہیں چڑھائے، اللہ نے تو ان کو قلوب دی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، ان کو انٹلیکٹ دیا کہ وہ چیزوں کو سنیں، دیکھیں، آبزرو کریں، ایکسپیریمنٹ کریں اور کسی نتیجے پر پہنچیں۔ یہ چیز دی نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس سے کام نہیں لیا، الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قلوب کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ تو آگے جب یہ چیز انہوں نے کہی تو اب ان کے جواب میں اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے میں اس کی دوبارہ وضاحت کروں گا، بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہتا ہے ان کے اس انکار کی وجہ سے۔ کفر کا مطلب یہ مذہبی کفر نہ سمجھ لیں، کفر کا مطلب انکار ہوتا ہے۔ وہ کوئی کلمہ کو تسبیح پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا قرآن کی آیات کا، کسی بھی آیت کا انکار کرے گا وہ کفر میں شمار ہو جائے گا، وہ کفر ہوگا اس کا یہ عمل، تو وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو کہتا ہے کہ بل لعنہم اللہ، ہاں بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ یہ لعنہم اللہ ہے نا، اللہ کی لعنت پڑی، کس کے سبب؟ بکفرہم، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کی وہ تردید انکار کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے قانون کی روح سے ان کے اوپر لعنت پڑی۔ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، ایسے ہم ہاتھ کے ساتھ کسی کو لعنت کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، منہ سے بول دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر لعنت ہو۔ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عربی کے اندر اس کے میننگ کیا ہیں؟ لعن کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان اپنے آپ کو خوشگواریوں سے محروم کر لے۔ وہ کب کرتا ہے؟ جب عقل و فکر سے کام نہیں لیتا۔ دیکھیں یہ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جس کو یہاں پر قلب کہا جا رہا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، اس کو استعمال کر کے انسان نے صحیح راستہ اختیار کرنا تھا، صحیح رزلٹ برآمد کرنا تھا۔ اب جو انسان اللہ کے قانون کی روح سے اپنی عقل و فکر کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عقل و فکر کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے
وہ اپنے آپ کو اس صلاحیت سے محروم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور جو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا، تو اس کے اوپر پھر نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص اگر کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے زمین میں ہل کیسے چلانا ہے، اور کتنی گہرائی پہ چلانا ہے، اور کتنی دیر تک چلانا ہے، اور کس وقت چلانا ہے، کتنا پانی دینا ہے، کب دینا ہے، بیج کتنی شرح کے ساتھ اس میں گرانا ہے، اور کس انداز سے گرانا ہے، اور کتنی گہرائی کے اندر بیج کو دبانا ہے۔ ہر چیز کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جب آپ عقل و بصیرت کو استعمال نہیں کریں گے، فار ایگزامپل آپ ان کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے قوانین کو سمجھنے کے لیے عقل و بصیرت استعمال نہیں کر رہے، تو جیسے یہ کھیتی باڑی کا کام عقل و بصیرت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، ایسے آپ اللہ کے قوانین کو بھی عقل و بصیرت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیں گے تو آپ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ خوشگواریوں سے محروم کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ ایک کسان جب عقل و بصیرت سے کام نہیں لے گا تو ظاہر ہے وہ انرجی بھی صرف کرے گا، وہ پیسہ بھی لگائے گا، وہ وقت بھی خرچ کرے گا، لیکن اینڈ دا ریزلٹ جو پیداوار ہونی چاہیے تھی، وہ پیداوار اگر اسے حاصل نہیں ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کوئی خوشگواری، کوئی خوشحالی اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے عقل و بصیرت کی روح سے کام نہیں کیا، اس نے قانون کی روح سے کام نہیں کیا، جو زراعت کا قانون تھا اس کی روح سے نہیں کیا، اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کی ساری ایفرٹس بھی ضائع چلی گئی، اس کا وقت بھی ضائع گیا، اس کی انرجی بھی ضائع گئی، اس کے پیسے بھی ضائع گئے۔ ایسے ہی اللہ کے قوانین بھی عقل و بصیرت کی روح سے سمجھ آتے ہیں۔ تو جب تک یہ صلاحیت اللہ کی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، اللہ نے تو ہر انسان کے اندر عقل و بصیرت رکھی ہوئی ہے، اب اس کو استعمال میں لانا تو یہ کام تو انسانوں کا ہے نا۔ جو لوگ جتنا زیادہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اتنی زیادہ وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں، اتنی زیادہ وہ گرو کرتے ہیں، اتنی زیادہ وہ پروگریس کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کو استعمال میں نہیں لاتے یا کم کرتے ہیں، اتنی زیادہ وہ نقصان میں رہتے ہیں، نعمتوں سے، خوشگواریوں سے محروم رہتے ہیں، اتنا ہی ان کا حال اور مستقبل برا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جب تم دماغ کے اوپر پردے چڑھا لو گے، اپنی غفلت کے، جہالت کے، عقل سے کام نہ لوگے، تمہارے اوپر محرومیاں طاری ہو جائیں گی، تم خوشگواریوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے آگے دیکھیں قرآن کریم پھر کیا بات کر رہا ہے، کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کہتا ہے کہ پس بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہم کو اپنی کتاب کے اندر اللہ کہہ رہا، ہم جو تمہیں سمجھا رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، کہتا ہے کہ تم بہت کم تعداد میں ہو جو ان چیزوں کو مانتے ہو اور سمجھتے ہو، تمہاری اکثریت اس کے متعلق قرآن کئی جگہ پہ کہتا ہے کہ بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرتی، اس کو علم نہیں ہوتا میجورٹی کو۔ تو یہاں پر یہ اصول سامنے رکھ لیں، قرآن کریم میجورٹی کے متعلق کیا کہتا ہے، ان کی ٹرینڈ یا ٹینڈنسی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی میجورٹی علم نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر وہی چیز دوسرے الفاظ میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بڑی کم تعداد ہے جو لوگوں کی ایمان لاتی ہے، جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اسی سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک قرآن کی بات کسی چینل پہ، کسی جگہ پہ آپ کریں، وہاں پر دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، چند لوگ، گنتی کے چند لوگ۔ اگر اسی چینل کے اوپر آپ کوئی مذہب کی بات کریں، پھر دیکھیں لوگ کتنے آتے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ ابھی آپ کوئی جھوٹے قصے مذہب کے سنانے شروع کر دیں، کوئی کربلا کا، کوئی جمل کا، کوئی صفین کا، یا کوئی حوروں کے واقعات، یا اللہ کا کوئی شراب پلانے کا واقعہ کہ اللہ یوں ایسے شراب پلائے گا، یعنی اللہ شراب پلائے گا، یوں ایسے حوریں جو ہیں وہ آئیں گی، یوں ایسے ہوگا، ہے نا۔ تو پھر دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآن کریم کا جو ایجوکیشنل پروگرام ہے، اس کو سننے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، چند لوگ، چند
اکا دکا. لیکن مذہب کی داستانیں جب سنانی ہو تو پھر اتنے لوگ آئیں گے کہ ان کی تعداد لاکھوں پر پہنچ جاتی, اور ان کے پھر سنانے والے, ان کو لاکھوں روپے یوٹیوب چینل سے اور وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر کیوں نہ سنائیں؟ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں تو لوگوں کی پذیرائی بھی نہیں ملتی سوائے چند لوگوں کے. برا سمجھتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے, یہ گستاخ رسول ہے, یہ قادیانی ہے. یعنی یہ ان کے ایک نعرے ہیں, ان کے ایک سلوگنز ہیں, انہوں نے اپنے مخالف مذہب کے لیے گھڑے ہوتے ہیں. جو بھی قرآن کی بات کرے گا ان کو یہی کہیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک قسم کی یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اس طرح سے بدنام کرنا ہے لوگوں کو. تو یہ قرآن کریم کا جتنا بھی ہے وہ ایجوکیشنل پروگرام ہے. ایجوکیشنل پروگرام, اگر کوئی اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنا ذوق ڈیولپ نہیں کرتا تو وہ پھر بڑے نقصان میں ہے. اس کا مطلب ہے وہ ریئل باتیں, ریئلسٹک چیزیں سننا اور دیکھنا نہیں چاہتا. وہ مذہب کی ایمبیگیوٹیز کو ہی دیکھنا چاہتا ہے, وہ ریالٹی کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو مذہب کے اندر تو ایمبیگیوٹی ہوتی, لوگ اسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے لچھے دار گفتگو ہوتی ہے, بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں, بڑے شارٹ کٹ دکھائے جاتے ہیں, جنت, حوریں, باغات, اور دنیا کے اندر وہ ایسے ایک وظیفہ پڑھیں گے اور آپ کی اتنی وہ روزی توڑ کر بھی, آپ کی گھر کے دروازے توڑ کر بھی اندر داخل ہو جائے گی. فلاں صورت آپ اس کا ورد پڑھ لیں, وہ قتل کے مقدمے سے بری ہو جائے گا. تو لوگوں کو یہ شارٹ کٹ چاہیے ہوتے ہیں جو ایمبیگیوٹی پر مبنی ہوتے ہیں, جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں, مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتی ہیں. قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے. تو آپ قرآن کریم کا جو ریئلٹی بیسڈ جو انداز ہے, جو ایجوکیشنل پروگرام ہے, آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں گے نا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ریئلٹی بیسڈ بک ہے. یہ انسان کو اس کا حال اور اس کے مستقبل کو سنوارنے والی کتاب ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میرے ان ویڈیوز کے کافی سارے قرآن کریم کے یہ جو آیات ہے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے, اور آپ کو جو آپ ریئلٹی سننے اور ریئلٹی کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں. شکریہ.